بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ تمام احباب جو عاشورہ میں سورہ یاسین شریف، چہل کاف شریف اور نعت علی شریف کا عمل فقیر کی اجازت اور نگرانی میں اور توجہ خاص میں کر رہے ہیں، آپ سب کے لیے میں صمیم قلب سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے اور آپ سب کا عمل بحسن و خوبی تکمیل پذیر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان اعمال کا عامل بنائے اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس کے ذریعے سے آپ مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کے حقیقی اہل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ میری دعا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 100 روپے کہیں سے ملے، تو آپ نے چاہا کہ اس کو یتیموں اور فقراء میں تقسیم کریں، تو گھر کے لوگوں نے بھی کہا کہ کچھ خانگی ضرورتیں بھی ہیں اور گھر کے کچھ اخراجات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، تو آپ اس میں سے تھوڑا جیسے گھر کی ضرورت کے لیے بھی پیسے نکال رکھیں، 100 روپے میں سے کچھ گھر کے ضرورت میں خرچ کر دیں اور باقی فقراء میں اور یتیموں میں تقسیم کر دیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا ورد کرتا ہوں اور یا رزاقو کے وسیلے سے، یعنی اس میں رزاق کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہوں اور اللہ مجھے کچھ عطا کرتا ہے تو اس کو میں اپنے اہل خانہ میں خرچ کرتا ہوں، اور جب میں اس میں وہاب پڑھ کر کے اللہ سے مانگتا ہوں یا وہابو یا وہابو یا وہابو، پھر اللہ تعالیٰ جب مجھے کچھ ہبہ کرتا ہے، کچھ عطا کرتا ہے تو میں اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس عاشورہ میں بہت سارے ہمارے احباب جو نعت علی شریف، چہل کاف شریف اور یاسین، سورہ یاسین، یہ 3 بڑے اعمال بہت سارے احباب کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اعمال کے طریقے پر، مطلب کہ عملیات کے طرز پر جو ہے وہ کچھ کرنا پڑنا جیسے ان کے بس کا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اوراد و وظائف کرتے ہیں اور صبح شام کے اذکار مسنونہ وغیرہ کرتے ہیں، اسماء حسنہ پڑھتے ہیں، تو ایسے تمام لوگ، اس میں خاص و عام سب شامل ہیں۔ اور بعض احباب نے یہ سوال بھی کیا کہ عاشورہ میں کچھ رزق میں برکت کے لیے پڑھنے کا بتایا جائے، تو اس تعلق سے یہ عرض کرنا ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی احباب ہیں ہمارے جو فقیر کو سنتے ہیں اور جو نہیں سنتے تو ان کو بھی بتائے کرنے کے لیے کہ عاشورہ کے دن یہ فقیر یہ ایک اس میں وہاب کا عمل دیتا ہے، اس کو پکڑے، اس کی قدر کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کو کرنا ہے کر لے، یعنی ہر کسی کے لیے ہر کوئی کرے۔ میں نے اس کی تلقین میں جیسے ذکر کا جو رنگ ہے وہ غالب رکھ رہا ہوں، اور اعمال تصریفیہ کے طور پر یہ زیادہ نہیں، لیکن فائدہ ویسا ہی ہوگا، تو اس کو ذکر کے طور پر کرے، سب کرے، یعنی کہ خاص و عام ہر کوئی کرے۔ اور جن صاحب نے پوچھا تھا 2-4 احباب نے، تو یہ جیسے ان کو اس کا ثواب زیادہ ملے گا کہ ان کے پوچھنے پر یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ جہاں سب لوگ نعت علی شریف اور یاسین شریف اور چہل کاف اور دیگر اعمال وغیرہ کر رہے ہیں فقیر کی نگرانی میں، تو باقی لوگ جو ہے وہ برکات سے کیوں محروم رہے؟ اگر کچھ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ کرے۔ لہٰذا یا وہابو 14,000 مرتبہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو 14,000 مرتبہ ایک نشست میں پڑھ کر کے ختم کریں، یا 2 نشست میں پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ، اور اگر کوئی 14,000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 4,000 مرتبہ پڑھیں۔
تمام حضرات و خواتین جتنے بھی میرے خیش و اقارب اور جتنے بھی مطلب کہ جو لوگ مرید ہونے والے ہیں، جو طالب ہونے والے ہیں، جو شاگرد ہیں، جو شاگرد بننے والے، تمام لوگ سب کو بتائیے کہ 14,000 مرتبہ اگر پڑھ سکتے 14,000 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ لے طاق مرتبہ، اور اگر 14,000 نہیں پڑھ سکتے تو 4,000 پڑھیں یا وہاب گن کر کے، یہ آپ کے عمل میں آ گیا۔ اس کے بعد روزانہ 14 مرتبہ اس میں وہاب پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ایک اضافی رقم آپ کو جو ہے مل جایا کرے گی۔ تو جب اضافی رقم آپ کو ملے تو آپ جانیں کہ یہ اس میں وہاب کی برکت ہے، اور جو واقعہ میں نے شروع میں بتایا شاہ ولی اللہ محدث دہلی کا، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں سے ضرور کچھ فقراء اور مساکین کو بھی صدقہ وغیرہ کرتے رہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہم نے عاشورہ کے حوالے سے، عاشورہ کے دن کے حوالے سے سب کے لیے عرض کر دیا۔ فجر سے لے کر کے چاش تک کا وقت ہے، یعنی کہ چاش کا وقت رہنے تک کا وقت ہے، اس میں آپ اس کو کر لیں، اور اس میں کوئی پابندی اور کچھ نہیں، بس مصلی بچھا کر کے بس اس کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن سے 14 مرتبہ ورد میں رکھے۔ اذان ہو گئی، اور باقی اللہ خیر کرے، جو بتایا ہم نے اللہ تعالیٰ اس کا نفع عام کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔